بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون رات دن سفر کر رہی ہے اور اس کے ہاتھوں میں سونا ہے، سونے کے زیورات ہیں جن کو وہ اچھالتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ سفر کر رہی ہے، اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے وہ سونا چھین لے، اس کے اوپر وہ کوئی حملہ کر دے، اس کی کوئی عزت لوٹ لے یا کسی قسم کا اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ صرف وجہ کیا تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت اور نظام عدل اور نظام انتظامیہ، تو یعنی آپ کہہ لیں کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل، اتنا زیادہ طاقتور، اتنا زیادہ ہوشیار اور اتنا زیادہ باخبر تھا کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی پر حملہ آور ہوتا اور کسی کا حق چھینتا، کسی سے کوئی زیادتی کرتا۔ یہ کسی کے اندر جرت نہیں تھی۔ موٹر وے کے اوپر پچھلے دنوں ایک محترمہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ اخبارات کے اندر، ریڈیو ٹی وی کے اندر اور مختلف میڈیاز کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف یوٹیوبرز نے اور اینکرز نے جس طرح اس سارے واقعے کو لوگوں تک پہنچایا، اب وہ کوئی بات بھی اس میں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور کوئی کسی کو، کوئی پولیس یہ تلاش کر رہی ہے کہ وہ مجرم کون تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مجرم کوئی بھی تھا، واقعہ کرنے والا وہ ظالم، وہ درندہ، وہ بھیڑیا کوئی بھی تھا۔ درندے کا کام ہوتا ہے ظلم کرنا، ڈاکو کا کام ہوتا ہے لوٹنا، اور ہر جو مجرم ہے، جو کرمینل ہے، اس کا کام جرم کرنا اور کرائم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکنا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ ساری کی ساری حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بڑا واضح اور کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے واقعے کی ذمہ داری عثمان بزدار کی پنجاب حکومت پر ہے۔ کوئی اور بندہ اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہے، صرف حکومت پنجاب اس واقعے کی ذمہ دار ہے۔ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، یہ واقعہ تو میڈیا پر آ گیا اور لوگوں تک پہنچ گیا۔ پنجاب کا کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے، خاص طور پہ جتنے بیکورڈ ایریاز ہیں، دور دراز کے اضلاع ہیں اور کم ترقی یافتہ اضلاع ہیں، ان کے اندر جن کے اندر جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ذرا زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے، ان سب اضلاع کے اندر ایسے ہی واقعات روزانہ پیش آتے ہیں، اور بے شمار عزت مآب، عفت مآب ہماری قومی خواتین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ بے شک اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کرتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ ودن دیٹ ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور ان تمام نیٹ ورکس کو قائم کرنے والی بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سب کو پرموٹ کرنے والی اور اس کے پیچھے جتنا سسٹم موجود ہے وہ ساری کی ساری سرپرستی کرنے والی
ہمیشہ سے نون لیگ کی حکومت رہی ہے، اس کے ایم پی ایز رہے ہیں، اس کے ایم این ایز رہے ہیں اور اس کے منسٹرز رہے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے اس نیکسس کو اور اس سلسلے کو توڑنے کے لیے، اور اس ظالمانہ نظام کو توڑ کر اس کو ختم کر کے اچھا نظام لانے کے لیے لوگوں نے پی ٹی آئی حکومت کو ووٹ دیے تھے۔ مگر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت مرکز میں، بزدار صاحب کی حکومت پنجاب میں مکمل طور پر فلاپ اور فیل ہو چکی ہے۔ کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور واضح ہے کہ آفیسرز ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آفیسرز ان کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ایک ضلع سے ہٹا کر دوسرے ضلع میں لگا دیں گے۔ انہوں نے تو اپنا کام ہی کرنا ہے نا، تو وہ اس ضلع میں بھی کر لیں گے، اس ضلع میں بھی کر لیں گے۔ جب تک عثمان بزدار صاحب آپ بیوروکریسی پر سخت ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک کرائم پنجاب میں سے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں، اسی طرح کرائم بہت زیادہ بڑھے، تو انہوں نے بڑا واضح دو ٹوک الفاظ میں ایس ایچ اوز کو یہ تنبیہ کر دی کہ جس ایس ایچ او کے حلقے کے اندر جرم ہوگا وہ ایس ایچ او اس کا مجرم ہوگا اور ایس ایچ او کو سزا دی جائے گی۔ صرف اتنی بات کہنے کی دیر تھی، پورے پنجاب میں سے کرائم کا خاتمہ ہوا اور تمام کرمنلز کو پولیس نے نکیل ڈال لی اور قابو میں کر لیا۔ اسی طرح اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں اور اچھی گورننس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سی پی اوز کو اور ایس ایچ اوز کو یہ واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ جس حلقے میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے وہ ایس ایچ او اس جرم کا جواب دہ ہوگا اور اس کو سزا اس کو دی جائے گی۔ مجرم کو سزا بعد میں دی جائے گی، وہ عدالتوں کا کام ہے، مگر جس حلقے کے اندر، جس ایس ایچ او کے حلقے میں کوئی جرم ہوگا اس ایس ایچ او کو ٹرمینیٹ فرام دی سروس کر دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اور دوبارہ اس کو محکمے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کام آپ کر لیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی جرم پنجاب کے اندر ہوگا تو اس کا جواب دہ ہم ہوں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ عثمان بزدار صاحب، آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ویژن نہیں ہے، آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی قوم کے ساتھ واقعتاً مخلص ہیں تو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو صحیح کر لیں تو آپ کا پنجاب اور پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا حل کرنا ہے، مستقل حل کرنا ہے، تو میں ایک دردمندانہ تجویز، دیکھیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیے اور ہم آپ کو لے کر اس لیے آئے ہیں کہ جو سابقہ حکمرانوں کا گند ہے اس کو آپ صاف کریں گے۔ اگر آپ صاف نہیں کرتے تو پھر خدشہ ہے، اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر خدشہ ہے کہ وہی لوگ دوبارہ سے اقتدار میں نہ آ جائیں جو پہلے اس ملک کو برباد کر چکے،
اس قوم کو لوٹ چکے، اس قوم کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل تباہ و برباد کر چکے۔ تو اگر آپ یہ اتنا سخت ایکشن نہیں لے سکتے تو افواج پاکستان سے آپ صوبے دار رینک کے لوگوں کو لیں اور تمام ایس ایچ اوز کی جگہ پر ان کو لگا دیں اور ان کو مکمل اختیار دیں اور ان کی جگہ پر افواج پاکستان کے اندر اور بھرتی کریں۔ افواج کے اندر بھرتی پولیس کے تمام آفیسرز افواج پاکستان سے لیں اور ساری بھرتی ٹوٹل فوج میں کیا کریں۔ فوج کی تربیت اور ٹریننگ لینے کے بعد 2-4 سال بعد فوج کا پورا رگڑا کھانے کے بعد جب ان کی تربیت ہو جائے تو پھر ان کو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں لائیں اور ان کو مکمل اختیار دیں اور سیاسی لوگوں کی مداخلت کو مکمل طور پہ ختم کریں۔ اگر آپ پاکستان کو اور پنجاب کو پھلتا پھولتا اور محفوظ اور پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کرٹیسزم کو، تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تنقید آپ کو رستے پر لانے کے لیے ہوتی ہے، آپ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو سیاست میں آپ کے مقابلے میں آنا ہے؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، ہمارا ملک پرامن ہو اور ہمارے ملک کے ہر بسنے والے ہر شہری کو اس کا رائٹ ملے، اس کو تحفظ ملے اور وہ محفوظ اور پرامن رہ کر اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا، پاکستان کا، پنجاب کا، سندھ سرحد بلوچستان کشمیر کا محافظ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔